أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الطیب پر بات کریں گے. الطیب، نہایت پاکیزہ. اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات، اپنے افعال، اپنے اقوال، ہر اعتبار سے نہایت پاکیزہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اس کے نام سبھی اچھے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے لیے ہیں سب خوبصورت نام، اچھے اچھے نام، عمدہ نام. فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. پھر اسی طرح اس کے جتنے بھی افعال ہیں، جو کچھ بھی اس نے بنایا وہ بہترین شکل میں بنایا. پھر اسی طرح جو اس کے اقوال ہیں، جو اس کا کلام ہے قرآن مجید، وہ بھی بہترین کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے بارے میں ہمیں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نام قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن حدیث میں اس نام کا ذکر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا. اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، طیب ہے، اور نہیں قبول کرتا مگر طیب چیزیں. یعنی اعمال بھی طیب ہوں، عمدہ ہوں، پاکیزہ ہوں، اور اسی طرح باقی سب چیزیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو طیب ہی پسند ہیں، کیونکہ وہ خود طیب ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اور صفات اور افعال طیب ہیں، پاکیزہ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہذا ہم اس کو کسی بھی چیز سے مثال دے کے نہیں سمجھا سکتے. دنیا میں جو بھی خوبصورت سے خوبصورت چیز ہے، عمدہ سے عمدہ، پاکیزہ سے پاکیزہ، بہترین سے بہترین، اللہ تعالیٰ ان سب سے ابو ہے، ان سب سے زیادہ بہترین ہے. کوئی بھی چیز اس کی طرح نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیکن یہ بات ماننی ہوئی ہے کہ وہ طیب ہے اور طیب ہی کو پسند کرتا ہے. جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال کا تعلق ہے، اس کے کاموں کا تعلق ہے، تو زمین و آسمان پر اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کی ایک ایک تخلیق کے اندر اس کی کاریگری نظر آتی ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے. بہترین شکل، بہترین سائز، بہترین رنگ، اور بہترین جیسے اس کو ہونا چاہیے وہ اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بلا شبہ جو کام تم کر رہے ہو وہ اس سے خبردار ہے، یعنی خوب آگاہ ہے. یعنی ایک طرح سے انسان کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس رب نے ہر چیز کو بہترین طریقے پر بنایا ہے وہ تم سے بھی بہترین کاموں کی توقع رکھتا ہے اور بہترین ہی کو قبول کرتا ہے. آسمان پر نظر دوڑائیں تو سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تم میں دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، وہ زبردست بھی ہے، بخشش فرمانے والا بھی ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا،
جس نے 7 آسمان طے بر طے بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے ربطی نہ پاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں فرجع البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہ پلٹاؤ، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، یعنی ایک بار نہیں کئی بار دیکھو. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں، کوئی بے ربطی نہیں ہے. اور اس کے آخر میں فرمایا کہ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، لیکن تمہیں کسی قسم کا کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی بہترین حالت پر بنائی. خود انسان کی تخلیق میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ، ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا، یعنی بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا. پھر آسمان کی طرف اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو آسمان کے بدلتے رنگ اور اس پر جو بادل ہیں اور جو بادلوں کے مختلف ڈیزائن بنتے ہیں، اور پھر سورج کا طلوع اور غروب ہونا اور اس کے منظر اور شفق کے رنگ، اور پھر مختلف موسموں میں اور بارش کی حالت میں مختلف اس کی بدلتی حالتیں، اور پھر رات کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے ستاروں کا آسمان پر چمکنا، یہ سب کچھ انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. یہ ایسا حسن ہے، ایسی بیوٹی ہے کہ جس کی طرف کوئی بھی دیکھے بغیر اور اس کو اپریشیٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ طیب، اللہ تعالی بہت پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں ہی اس کو پسند ہیں. جیسے کہ اور جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر اسی طرح جو ہوائیں وہ چلاتا ہے ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہوائیں چلاتا ہے اور جس کے ذریعے بہت سے امور طے پاتے ہیں. فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ عام طور پر یہی حال ہوتا ہے کہ جب لوگ کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کو نکلتے ہیں یا کام کو نکلتے ہیں اور عمدہ طریقے سے کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں تو انسان خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے کام کاج نبھا رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آسمان کے رنگ اور سمندر کے رنگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عمدہ ہواؤں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اس نعمت کا احساس دلانے کے لیے ان ہواؤں میں تیزی بھی لے آتے ہیں. اسی لیے فرمایا تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں. یقیناً اگر تم نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضرور ہی شکر ادا کرنے والے ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کی فطرت کو عمدہ پیدا کیا، ہر بچے کو اسلام کی حالت میں ہی پیدا کیا، لیکن پھر ان میں سے جو جس ماحول میں ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی پرورش ہوتی ہے اور اس کی اٹھان ہوتی ہے. پھر جو لوگ نیکی کا رستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرواتا ہے. اس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو
تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. یعنی جو لوگ دنیا میں عمدہ کام کریں گے ان کا اجر بھی عمدہ ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. پھر اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کو دنیا میں رہنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کی ذاتی زندگیاں بہترین ہوتی ہیں، بلکہ جن شہروں میں وہ رہتے بستے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاکیزہ بنا دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے شہر کو چنا، اور جہاں وہ ہر طرح کی شرک کی گندگی سے دور ہو کر وہاں آ کر ایک تو خالص توحید پر انہوں نے اس شہر کو آباد کیا، تو وہ بھی بلدۃ طیبۃ بن گیا کہ بہترین پاکیزہ شہر جس میں رہنے والے پرامن تھے. حالانکہ وہاں کی زمین کچھ اگاتی نہیں تھی، لیکن چونکہ صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو وہ محدود وسائل زندگی میں بھی ایک پرامن علاقہ بن گیا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اور قوموں کو بھی عمدہ زندگی بسر کرائی، جن میں خاص طور پر قوم سبا کا ذکر ہے، جس کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے. فرمایا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی. اس مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور معاف فرمانے والا پروردگار. یعنی ہم نے ان کو دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی اور ان کے لیے ہر چیز کی فراوانی پیدا کر دی. اور یہ صرف قوم سبا ہی کے لیے نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو جب ترقی دی تو انہیں ہر طرح کا سامان دنیا عطا کیا اور بہترین سے بہترین چیزیں انہیں عطا کی. لیکن یہ لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے نعمتوں کو عذاب میں بدل لیتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا. یہ فساد کیوں پھیلا؟ اللہ نے اس کو فساد پر نہیں پیدا کیا، اللہ نے تو اس کو انتہائی پاکیزہ پیدا کیا. یعنی جب سمندر کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تو اس میں کوئی پولوشن نہیں تھی. زمین کو جب پیدا کیا تو اس میں پولوشن نہیں تھی، ہوا میں پولوشن نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی. ہر چیز پاکیزہ اور صاف ستھری تھی. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو گیا کہ آج انسان اس پولوشن کے ہاتھوں خود ہی عذاب میں مبتلا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. نہ اس سے سمندر بچے ہیں اور نہ اس سے خشکی کی زمینیں بچی ہیں. ہر طرف یہ فساد ہی فساد نظر آتا ہے. بما کسبت ایدی الناس، یہ سب کچھ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بندے اس دنیا میں بھی عمدہ زندگی بسر کریں، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے آخرت میں بھی بہترین جنت کے باغوں میں رہیں. وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا. ان اللہ طیب، وہ طیب ہے اور طیب ہی کو پسند کرتا ہے، طیب ہی کو قبول کرتا ہے. لہذا بندوں پر لازم آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل کریں وہ طیب ہو، پاکیزہ ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کے لیے جو رزق پیدا کیا اور انسانوں کو خاص طور پر غذائی ضروریات ان کی پوری کرنے کے لیے جو چیزیں دی ہیں وہ بھی انتہائی پاکیزہ ہیں. فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ یعنی اللہ نے ان کے لیے حلال کیا ہے، اور وہ اس میں بہت زیادہ ویرائٹی ہے. جو اپنی حسب پسند مرضی کی چیزیں ہیں وہ ان کو کھا سکتے ہیں. آپ کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی. یعنی اللہ نے دنیا میں بھی کھانے پینے میں اور استعمال کی چیزوں میں جو زینت رکھی ہے، جو خوبصورتی رکھی ہے، جو اٹریکشن رکھی ہے، وہ اہل ایمان پر حرام نہیں کی. صرف یہ ہے کہ حلال طریقے سے اس سے حاصل کریں
اور حلال راستے میں اور حلال طریقے پر ہی اس کو استعمال کریں. پھر فرمایا ہم اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے بیچ میں رشتہ رکھا اس کو بھی نکاح کے ذریعے پاکیزہ قرار دیا اور اس کے اندر بھی پاکیزگی کا ایلیمنٹ رکھا. فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اور اللہ نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے بیویاں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے. یعنی کتنی نعمتیں عطا کی تمہیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. تو کیا وہ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، دینے والا تو سب کچھ ان کو اللہ ہی ہے اور وہ کسی اور کے شکر گزار ہوتے ہیں، یہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی جو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ حلال ہے. چند ایک حرام چیزوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. باقی کثیر تعداد میں جو انسانوں کے لیے پیدا کیا وہ عمدہ، پاکیزہ اور ان کے فائدے کا ہے. پھر جہاں تک حلال اور حرام کا تعلق ہے تو اس میں بھی جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا. جب لوگوں نے پوچھا کہ ان کے لیے کیا حلال ہے تو بہت آسان جواب دیا گیا کہ پاکیزہ چیزیں سب ان کے لیے حلال ہیں. یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس کا جو معیار ہے وہ پاکیزگی ہے، صفائی ہے، اس کا بہترین ہونا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو آپ کو ایک ذمہ داری یہ بھی دی گئی کہ وہ لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیں جن کو پچھلی امتوں کے لوگوں نے اپنے اوپر خود سختی کرتے ہوئے حرام قرار دے دیا تھا، یا ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ چیزیں جو اصلاً حلال تھی، پاکیزہ تھی، ان پر حرام قرار دی گئی تھی. اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کی گئی، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال کریں تاکہ ان کی زندگی ان پر آسان ہو. پھر اسی طرح پاک کو ناپاک سے الگ کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، جب تک کہ پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دے. یعنی انسانوں کے مزاج کے اندر، طبیعتوں کے اندر، ان کے اعمال کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر، ان کی نیتوں کے اندر بعض اوقات آلائشیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ٹیسٹ ڈالتا رہتا ہے تاکہ وہ صاف ہو جائے اور انسان کا کھرا کھوٹا الگ ہو جائے اور ان کے اندر کی جو غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو دنیا میں اہل ایمان کا تزکیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جو احکامات دیتا ہے عمل کرنے کے لیے وہ بھی نہایت پاکیزہ ہے. مثلاً سلام کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ،
تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو یعنی گھر والوں کو سلام کہا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے، یہ طیب تحفہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ ایک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے تمہارے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو، یعنی صحیح رستہ اختیار کرو، پاکیزہ رستہ اختیار کرو. اور جو لوگ دنیا میں پاکیزہ رستہ اختیار کرتے ہیں وہ پاکیزہ جنت کے وارثوں میں ہوگا، اور جو لوگ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پاکیزہ راستہ اختیار کرتے ہیں وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ جنتوں کے وارث ہوں گے جن میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ اس میں ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اسی طرح فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ اور عمدہ گھر، بہترین گھر جنت عدن میں. یعنی جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کو خوشی سے قبول کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کا انجام بھی پاکیزہ لوگوں کے ساتھ پاکیزہ مقامات پر ہوگا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ الطیب ہے، اور طیب کا معنی پاکیزہ ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اعتبار سے بھی پاکیزہ ہے کہ وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر اسی طرح اولاد سے پاک ہونے کی بات ایک اور جگہ پر بھی کی گئی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے، کیونکہ بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان بیٹے پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کے اندر ایسی کوئی کمزوری نہیں، اسے کسی سہارے کی بھی ضرورت نہیں، کسی بیٹے کی ضرورت نہیں. فرمایا جن کو تم بیٹا قرار دیتے ہو وہ تو اللہ کے بندے ہیں جن کو عزت سے رکھا گیا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، اپنے کلام میں. لہذا اس کا اثر ایک بندہ مومن کی زندگی پر بھی پڑنا چاہیے. اور وہ کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، پاکیزہ کو پسند کرتا ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں جب فرشتے ان کی جان لینے کے لیے آئیں گے تو خاص طور پر اس چیز کا ذکر کریں گے کہ وہ طیبین ہیں، پاک ہیں. اس لیے انسان کو بہت کوشش کے ساتھ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی آلائشوں سے بچنا چاہیے. ظاہری آلائشوں میں جیسے لباس کی گندگی ہے، جسم کی گندگی ہے، اور اسی طرح باطنی آلائشوں میں جیسے خیالات کا ناپاک ہونا ہے، یا دل کے اندر حسد، حقد، بغض وغیرہ کا ہونا، یا لوگوں کے بارے میں بدگمانی رکھنا. یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کو اندر سے نکال دینی چاہیے. اسی طرح منافقت کا ہونا، یہ سب گندگی کی چیزیں ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، یعنی ان کی جان لیتے ہیں، ان کی روح لیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم پر سلام ہو، سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے.
یعنی دو طرح کی زندگی ہوتی ہے. ایک وہ زندگی کہ جس میں انسان جسمانی گندگیوں میں بھی الجھا ہوتا ہے، یعنی اس کو ظاہری صفائی ستھرائی کا بھی احساس نہیں ہوتا، اور پھر اندر کی ایمان کی اور دل کی طہارت اور صفائی کا بھی احساس نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ انسان پاکیزہ مزاج ہوتا ہے، پاکیزہ صفت ہوتا ہے، اور دونوں طرح کی نجاستوں سے دور بھاگتا ہے. اب انسان کو تو نہیں معلوم کہ اس کی موت کس وقت آ جائے گی اور کس وقت موت کا فرشتہ اچانک آ کے نوک کر دے گا. تو اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھے. تو ہمیں اپنے دن کی ابتدا بھی پاکیزگی کے ساتھ ہی کرنی چاہیے اور ناپاکی سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گرے لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر ایک پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے. تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے 2 گرہیں کھل جاتی ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، یعنی پاکیزہ، اور اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ نہیں ہوتی، یعنی بہت فریش ہو کر اٹھتا ہے اور بہترین طریقے سے دن کے کاموں کا آغاز کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر انسان سوتا چلا جاتا ہے تو ایک اور حدیث کے مطابق شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. تو ایسے شخص کی زندگی کے کسی بھی دن کا آغاز نجاست کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو شیطانی گندگی سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ اپنے جسم، بال، ہاتھ، ناخن اور دیگر تمام اعضاء کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کرے، پھر تیل لگائے یا خوشبو لگائے اور مسجد میں اس طرح جائے کہ 2 آدمیوں کو جدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھے، یعنی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، اور جس قدر اس کی قسمت میں تھا نماز پڑھے، پھر جب امام خطبے کے لیے نکلے تو خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی یہ اجر اور ثواب ہے اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور پھر مسجد میں پہنچ کر اللہ کا ذکر کر کے روحانی پاکیزگی حاصل کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 بار ضرور غسل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ 7 دن میں 1 دن ضرور غسل کرے اور اپنا سر اور جسم دھوئے. عمران کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مسلمان ہوئے ہر روز نہاتے تھے، ہر روز غسل کرتے تھے. اس لیے اگر ممکن ہو، آسانی ہو تو ہر روز نہانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب پاک اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اس لیے انسان جو بھی ذکر کرے وہ پاکیزہ منہ کے ساتھ کرے. منہ کے اندر کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو، کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے. انسان نماز میں تلاوت کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی ذکر اذکار کرتا ہے، اور اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، اس سے ان کو بچانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیاز، لہسن اور گند نہ کھایا تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور اس زمانے میں سگریٹ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن آج سگریٹ پینے سے بھی انسان کو خود اور آس پاس کے دوسرے لوگوں کو اور ان کے کپڑوں تک میں بدبو گھس جاتی ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جسم کے دیگر حصوں کی صفائی کرنا بھی ضروری ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھوں کو کتروانا. یہ تمام چیزیں انسان کو پاک صاف کرتی ہیں. اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری وحی ملی اس میں خاص طور پر کپڑوں کی صفائی کا ذکر تھا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے پرہیز کیجیے. پھر اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. آپ نے فرمایا، اس سے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے، یعنی آپ کو اس سے تکلیف ہوئی کہ اس نے میلے کپڑے پہن رکھے ہیں.
آج بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ہمارے لباس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کی بدبو سے دوسروں کو اذیت نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب لوگ دور سے آتے اور پسینے کی بدبو آتی تو آپ خاص طور پر پھر پاکیزگی اور صفائی کی طرف توجہ دلاتے. پھر اسی طرح سوتے وقت بھی انسان کو پاک صاف ہو کر سونا چاہیے. جو شخص باوضو رات کو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے. پھر خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرتے تو عمدہ خوشبو کی وجہ سے پہچانے جاتے کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. پھر اسی طرح رات کے وقت بھی آپ کے گزرنے کو پہچان لیا جاتا آپ کی خوشبو کی وجہ سے. اور آپ کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ آپ سے کسی قسم کی بو آئے. آپ پر یہ امر بہت شائع گزرتا تھا. پھر اسی طرح گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کی تو ساری زندگی ہی پاکیزگی پر مبنی ہوتی ہے. قرآن مجید میں مومن کی جو مثال دی گئی ہے وہ شجرہ طیبہ کے ساتھ دی گئی ہے. فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون. پاکیزہ کلمے کی مثال یعنی جب ایک بندہ مومن لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور شرک کی نجاست سے باہر نکل آتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو. یعنی ایمان کا بیج جب بویا جاتا ہے اور اس سے جو درخت نکلتا ہے تو مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے. اور ایک حدیث کے مطابق وہ کھجور کا درخت بتایا گیا ہے کہ اصلها ثابت جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے وہ فرعها فی السماء اور شاخیں آسمان تک پہنچی. نہیں دور سے ایسے دیکھیں اگر درخت کے سین کو تو یوں لگتا ہے جیسے شاخیں آسمان سے ٹکرا رہی ہوں. اور پھر اس کی خوبی کیا ہے تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وہ ہر موسم میں اپنے پھل دیتا ہے اپنے رب کے اذن سے. یعنی جب کھجوروں کے خوشے نکلتے ہیں تو اس کی ساری ہی چیزیں استعمال کے قابل ہوتی ہیں حتیٰ کہ کھجوریں پک جائیں. اور اس کا درخت ایور گرین درخت ہوتا ہے اس پر خزاں نہیں آتی. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں. تو گویا بندہ مومن کی ساری زندگی پاکیزگی پر مبنی ہوتی ہے. اس کا ہر ایکشن اس کا ہر عمل اس کا ہر کام اس کا ظاہر اس کا باطن سب ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اور پھر ہر وقت وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. ایک صاف ستھرا انسان اور کچھ نہیں تو اپنی لکس کے ساتھ ہی دوسروں کے لیے ایک بہترین چیز ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں طیب کھانے کا بھی حکم دیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ جو کچھ بھی زمین میں ہے حلال اور طیب. پھر رسولوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا, اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں. اور پھر ساتھ ہی بتا دیے گئے کل لا یستوی الخبیث والطیب کہ ناپاک اور پاکیزہ برابر نہیں ہوتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث خواہ خبیث کی کثرت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے لیکن انسان کو پاکیزہ ہی کی طرف جانا چاہیے. اور پھر رزق میں پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے. انسان کو اپنی کمائی میں حلال حرام کا خیال رکھنا چاہیے. اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے کھانے پینے کے معاملے میں صرف ظاہری پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا بلکہ کمائی کا بھی خیال رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکیزہ ہے یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. یعنی بہترین چیز لیتی ہے اور بہترین چیز دیتی ہے. اور جو شہد وہ بناتی ہے وہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور پھر مومن حرام چیزوں سے بچتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ حرام اس کے لیے آخرت میں نقصان کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے انسان
اپنے کھانے پینے میں خصوصی طور پر طیب اور حلال کا خیال رکھے. پھر اسی طرح طیب مال سے صدقہ کرے، کیونکہ حرام مال سے کیا وہ صدقہ انسان کا قبول نہیں ہوتا، اس کا ثواب نہیں ملتا. پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں طیب مال کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مال دے وہ پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو. عام صدقہ خیرات میں بھی گھٹیا اور فضول اور بیکار نکمی چیزیں نہیں دینی چاہیے، صاف ستھری اور قابل استعمال چیزیں دینی چاہیے، کیونکہ نفلی صدقات میں بھی خبیث چیزیں قابل قبول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ کسی نے بیکار قسم کی ردی کھجوریں لا کر مسجد میں لٹکا دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈنڈے کے ساتھ ان کو جھاڑ کر گرا دیا. آپ نے فرمایا اگر اس کا مالک چاہتا تو عمدہ قسم کی کھجور دے سکتا تھا، بلا شبہ قیامت کے دن وہ بھی ایسی ہی کھجوریں کھائے گا. یعنی جس قسم کی انسان دیتا ہے اسی قسم کی قیامت کے دن پھر لینے والا بھی ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کی گفتگو بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ اور چغلی اور غیبت اور ایک دوسرے کی لگائی بجائی ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ذکر کی کثرت ہونی چاہیے، کیونکہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلمات ہی چڑھتے ہیں، یعنی وہی قبول ہوتے ہیں، انہی کا وزن ہوگا، انہی پر اجر ہوگا، اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے. اور طیب کلام جو ہے وہ آگ سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. اگر کسی کو کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ آئے تو اچھا کلمہ ہی کہہ دو، کلمہ طیبہ ہی کہہ دو، عمدہ طریقے سے کسی سے بات ہی کر لو، کیونکہ آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ پاکیزہ کلام جو ہے وہ صدقہ ہے. اور پھر پاکیزہ کلام اور اچھا کلام اچھی فال اس سے لی گئی ہے. یعنی مومن جب منہ سے کوئی بات نکالے تو اچھی بات نکالے، یہ نہ کہے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ تباہ ہو جائے گا، اور یعنی بری باتیں زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. اچھی اور فائدہ مند باتیں نکالنی چاہیے جس سے دوسروں کو انکریجمنٹ ہو، دوسروں کو ڈسکریج نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، تو اس سے پھر انسان بہت سی آفات سے بھی سلامت رہتا ہے. پھر اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں بھی انسان کو پاکیزہ ازواج کا انتخاب کرنا چاہیے اور پاکیزہ زندگی بسر کرنی چاہیے، حرام تعلقات سے پرہیز کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ چیزوں کا سوال کرنا چاہیے. انبیاء اور صالحین جب اولاد کے لیے دعا کرتے تو پاکیزہ اولاد کی کرتے، جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یعنی جس کا اخلاق اور کردار اور سب کچھ پاکیزہ اور عمدہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی، ہم کافی نہیں سمجھتے نہ اس کو ترک کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب نہ ہم اس سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں. یعنی پاکیزہ تعریف تیرے لیے اور جتنی بھی کریں اتنی ہی کم ہے. پھر اسی طرح ہمیں صبح کے وقت خاص طور پر دن کے آغاز میں اپنے لیے پاکیزہ رزق کی دعا کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا اور پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا اور قبولیت والے عمل کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں پاکیزہ زندگی بسر کروائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله
أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.